السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بڑے عرصے بعد اس طرح ویڈیو پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی ڈیٹس جو انڈیویجولز اور اے او بیز کے لیے تھی وہ 10 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کمپنیز کے لیے ریٹرنز فائل کرنی ہے، تو آج میں ڈسکس کروں گا کہ کمپنیز کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، کمپنیز میں کیا کیا لوگ کون لوگ شامل ہیں، اور ریٹس کیا ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی کمپنیز کے اوپر اور ڈویڈنڈ کے اوپر۔ تو میرے ساتھ اسٹک کیجیے گا، انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیکشن 114 ریٹرنز کے حوالے سے ڈیٹیلز بتاتی ہے کہ کن کن لوگوں کو ریٹرنز فائل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں کمپنی کا بھی ذکر ہے کہ کمپنی نے بھی اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے، اور کمپنی نے جو ریٹرن فائل کرنی ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 دسمبر ہوتی ہے، یعنی کہ 31 دسمبر ایوری ایئر۔ اس سال 31 دسمبر 2021 کو 2020-21 یعنی کہ ٹیکس ایئر 2021 کی ریٹرن فائل ہوگی۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی کمپنی میں کیا کیا شامل ہے۔ تو کمپنی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ٹیکس لاء میں جو دی گئی ہے اس کا میں خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹر ہوئی ہیں، یا جو نیو آرڈیننس ہے کمپنیز ایکٹ 2017 اس کے تحت جتنی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں، پبلک لمیٹڈ ہیں، گارنٹی لمیٹڈ ہیں، وہ ساری کمپنیز کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ٹرسٹ ایکٹ کے تحت جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، یا باقی جو ڈفرینٹ لاز سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں وہ بھی کمپنی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ پھر باڈی کارپوریٹس ہیں، یا گورنمنٹ اینٹیٹیز جو ہیں وہ بھی باڈی اس میں آتی ہیں، کمپنی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ تو اب کمپنیز کی ریٹرن فائل کرنے کے پری ریکوزٹس کیا کیا ہیں۔ ایز یو نو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کی انکم کا اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ آپ کی بیلنس شیٹ یعنی کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ تو چونکہ کمپنیز کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے آڈیٹڈ ہوں، وہ اپنی ریٹرن کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروانا ہے، اور آڈٹ رپورٹ اٹیچ کرنی ہے along with the financial statements and notes to the accounts, cash flow statements وغیرہ، اور اس کے مطابق آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فل کرنی ہے۔ اس میں ڈیپریسیشن جو ہوتی ہے وہ ایک اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن کا کانسیپٹ ہے، اور ایک آپ کا ٹیکس ڈیپریسیشن کا کانسیپٹ ہے۔ اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن وہ ہوتی ہے جو آپ نے اپنی پالیسیز کے مطابق ڈفرینٹ ایسٹس کے اوپر ڈیپریسیشن چارج کی ہے، اور ٹیکس ڈیپریسیشن فکسڈ ہے جو ایف پی آر میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ہر ایسٹ کے حوالے سے گیون ہے۔ تو اوبیسلی آپ نے اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن میں اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن آپ نے لکھنی ہے، اور ٹیکس ڈیپریسیشن میں وہ خود کیلکولیٹ کرے گا جب آپ اپنے ایسٹس کو لسٹ کریں گے وہاں پہ۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا فائنینشیلس کا۔ تو اس سے جو آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ بنے گی، اس انکم اسٹیٹمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا، اور اگر کوئی آپ کا ٹیکس اس سے پہلے ودہیلڈ ہو چکا ہے تو وہ ٹیکس آپ نے مینشن کرنا ہے، تو ریمیننگ جو ٹیکس ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوگا along with the ریٹرن، اور اس کے لیے آپ کا چالان بنے گا، پی ایس آئی ڈی بنے گی، اور اس کے تحت آپ جب پے کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ریٹرن کے ساتھ لنک ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جی کہ ریٹس کیا ہیں۔ تو کمپنی کے ریٹس آپ کو پتہ ہے 35% تھے، اور یہ ہر سال کم ہوتے ہوتے
یہ 29% پہ آ کے رک گئے ہیں. تو اب اس سال جو کمپنیز کے اوپر ٹیکس ریٹ ہوگا وہ 29% ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اسمال کمپنیز ہیں ایز ڈیفائنڈ ان دا ٹیکس لا، تو وہ اسمال کمپنیز جو ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ اس سال کے لیے 22% ہے. یو نو کہ جی اٹ واز 25% اینڈ اٹ ہیز بین ریڈیوس گریجولی، اور ابھی یہ 22% ہے، اور نیکسٹ ایئر یہ 21 اور پھر یہ 20 پہ آ کے رک جائے گا. تو اگر آپ کی اسمال کمپنی ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں، تو آپ نے 22% ٹیکس دینا ہے. اب اگر آپ نے پروفٹ کے اوپر ڈیویڈنڈ دیا ہے اپنے ڈائریکٹرز کو، آپ کو معلوم ہوگا کہ کمپنیز کے اندر جو پروفٹس ہوتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن پارٹنرشپ کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ جس ریشو میں آپ نے پروفٹ اینڈ لاس ریشو جو آپ کی ہے اس کے مطابق آپ اپنا پیسہ وڈرا کر لیں. یہاں پہ باقاعدہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور اس ڈکلیریشن کے بعد ان ڈیویڈنڈس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا اگر 10 ملین پروفٹ ہے اور بورڈ میٹنگ میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 70% جو ہے وہ ہم ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں گے، اس کا مطلب 10 ملین میں سے 3 ملین آپ نے ریٹین کی ہے اپنی کمپنی کے پلانس کے لیے، فکسر یا پلانٹ اینڈ مشینری کی پرچیزز کے لیے، اور باقی 7 ملین آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا امانگ ڈائریکٹرز. اب وہ جو 70% ہے وہ جتنے ڈائریکٹرز ہیں ان کی شیئرنگ ریشو کے حساب سے وہ ان کو ڈیویڈنڈ ایشو ڈکلیئر ہوں گے. اب اس ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے وہ نارملی اس کے 3 ریٹس ہیں. اگر آئی پی پیز ہیں یا پاور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں تو اس میں 7.5% ہے. اور اگر ایسی کمپنی ہے جس نے اس سال میں کوئی ٹیکس نہیں دیا یا لاس ڈکلیئر کیا ہے یا اس کا ٹیکس بنتا نہیں تھا، تو وہ 25% ڈیویڈنڈ کے اوپر پے کریں گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو انکم ہوئی ہے تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے تھا. اس کو ٹیکس یا تو ایگزیمٹ تھا، اگر ایگزیمٹ تھا تو پھر بھی اس کو ڈیویڈنڈ کے اوپر زیادہ ریٹ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی 25%. اور ان آل ادر کیسز جو جنرلی کمپنیز ہوتی ہیں جو بزنس کر رہی ہیں، ٹریڈنگ کر رہی ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، اس کے اوپر وہ 15% ہے. تو زیادہ تر کیسز میں یہ 15% چارج ہوگا. تو 15% ود ہیلڈ ہوگا کمپنی کی طرف سے while paying to the directors of the company or the members of the company. So the deadline is 31st of December 2021 اور آج میرے خیال ہے 15 دن رہ گئے ہیں. تو یو ہیو ٹو رش. اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے یا ہماری سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو یو کین جسٹ leave a message here, you can send us a comment or contact us. تو انشاءاللہ we can help. اور آڈٹ کے سلسلے میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یو ول میٹ دا ڈیڈ لائن، اور جو پینلٹیز ہوتی ہیں فار لیٹ فائلنگ اس سے آپ بچ جائیں گے. 1 مارچ ایوری ایئر جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو ہے اپڈیٹ ہوتی ہے. تو اس سال مارچ 2022 میں جن لوگوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کی ہوں گی وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے نکل جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سال کی اپنی ریٹرنز بھی فائل کریں. اور اگر آپ لیٹ فائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہیوی پینلٹیز ہیں، جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پینلٹیز کتنی ہیں. بڑی ہیوی ہیوج پینلٹیز ہیں. تو آئی ہوپ کہ 31 دسمبر سے پہلے آپ اپنی ریٹرن فائل کر لیں گے. ریزن یہ ہے کہ کمپنیز کے سلسلے میں نارملی کبھی بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوتی یہ ڈیٹ. اٹ ریمینز آن ایز 31 دسمبر. لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے 31 دسمبر تک اپنی ریٹرن فائل کرنے کے قابل نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 5-10 دن 15 دن آپ کو مزید لگ سکتے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں یا آڈٹ فائنلائز کرنے میں، تو اس صورت میں آپ ایف پی آر کو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایکسٹینشن آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کو 15 دن کی 10 دن کی جتنا آپ چاہیں گے، آپ کو میکسیمم 15 نارملی آفر کی جاتی ہے. 15 سے زیادہ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ذرا ایک ڈیفیکلٹ ورک ہے. تو یو کین اپلائی اور کمشنر ول گرانٹ یو دا ایکسٹینشن. آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے ویلیوبل ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.